اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم نے آپ پر جو یہ قرآن اتارا ہے اس کے ذریعہ ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پہلے بالکل اس کی خبر نہیں تھی۔ آیت نمبر 1 2 3 4۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ یوسف کے سامنے جیل میں 2 اور نوجوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتائیے کہ آپ ہم کو نیک آدمی نظر آتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا تم دونوں کو دیا جانے والا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ میرے رب کے دیے ہوئے علم کا حصہ ہے۔ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے
روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور پوری انسانیت پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے جیل کے ساتھیوں، کیا مختلف الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب سے زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو وہ محض چند فرضی نام ہیں جو تم لوگوں نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے، حکومت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی درست دین ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ صورت پوری کی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان حیات پر مشتمل ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں کسی پیغمبر یا قوم کے واقعات اس طرح آئے ہیں کہ مختلف مقامات پر واقعات کا مختلف حصہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تو سورہ یوسف کے علاوہ دو اور صورتوں سورہ انعام سورہ غافر میں بھی آیا ہے، لیکن ان سے متعلق تمام واقعات اسی صورت میں یکجا ذکر کیے گئے ہیں، جس میں قدم قدم پر عبرت و موعظت کے لعل و گوہر بکھرے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ پر مشتمل ہے، اس لیے انہی کے نام سے اس صورت کو موسوم کیا گیا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا گیا کہ علماء یہود نے اہل مکہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ حضرت یعقوب کی اولاد شام سے مصر کس طرح منتقل ہوئی امتحان لینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کس طرح پیش آیا، اسی موقع پر یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ شروع کی 4 آیتیں مدنی ہیں، باقی پوری صورت مکی ہیں۔ ان کا یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں تھا بلکہ امتحان کے طور پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے واقف نہیں تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار کر اس سے واقف کرایا ہے اور مشرکین مکہ کے سوال کا جواب دے دیا ہے، لہٰذا یہی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام اتارے جانے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ مکہ میں اس واقعہ کا کوئی چرچا نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تورات پڑھی نہیں تھی، نہ یہودیوں سے آپ کا کوئی علمی رابطہ تھا، اگر رابطہ ہوتا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر بتا پاتے جو تورات میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن قرآن نے بعض ایسی باتیں بھی ذکر کی ہیں جن کو تورات نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کتاب آپ پر آپ کے خالق و مالک کی طرف سے اتاری جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء اور ان کے اقوام کے بہت سے واقعات عبرت و موعظت کے لیے بیان کیے ہیں، لیکن قرآن نے اس واقعہ کو احسن القصص سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس ایک ہی واقعہ میں عبرت و موعظت کے بہت سے باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں، اگر اللہ کسی کے لیے کامیاب ہونے کو مقدر کر دے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حسد و جلن انسان کے لیے بالآخر رسوائی کا سبب بنتا ہے، اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صبر سہولت و آسانی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ غور کیا جائے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت مکہ میں مسلمان اسی طرح کے امتحان سے گزر رہے تھے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام دوچار ہوئے تھے، اسی لیے یہ واقعہ جہاں اہل مکہ کا جواب تھا وہیں مسلمانوں کے زخم پر مرہم اور ان کی تکالیف و مشقت کے بعد دل آزاری و تسلی کا سامان بھی تھی۔ اس صورت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی عربی زبان میں ہم نے قرآن کو اتارا تاکہ لوگ سمجھیں، عقل سے کام لیں، سمجھ سکیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ مخاطب قوموں کی زبان میں بات کرنی چاہیے اور واضح اور صاف انداز میں بات کرنی چاہیے۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں جو دعات ہیں اور جو دین کے کا گہرا علم رکھنے والے حضرات ہیں وہ مخاطب قوموں کی زبان سے نہ آشنا ہے، تو دعوت کی لہر کہاں سے چلے، دعوت کی چنگاری کہاں سے اٹھے، کیسے اٹھ سکتی ہے، دعوت کی ہوا کیسے چل سکتی ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم مخاطب قوموں کی زبان کو سیکھیں، ان کی زبان میں گفتگو اور بات کریں۔ احسن القصص، یہ بہترین قصہ، گڈ آئیڈیالوجی، بہترین طریقہ بھی اس سے کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم نے جو بعد میں آیتوں کا ترجمہ پیش کیا 36، 34، 36، 35، 37، 38، 39 اور 40، ان آیتوں کے تعلق سے وہ نکات ہم پیش کریں گے جو ایک داعی کے لیے ضروری ہیں۔ ان آیتوں میں ایک ذیلی واقعہ مذکور ہے۔ یہ بات آپ بار بار معلوم کر چکی، قرآن مجید نہ کوئی تاریخی کتاب ہے نہ قصہ کہانی کی، اس میں جو تاریخی واقعہ یا قصہ ذکر کیا جاتا ہے اس سے مقصود صرف انسان کو عبرت و موعظت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اہم ہدایات ہوتی ہیں۔ پورے قرآن اور بے شمار انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں صرف ایک ہی قصہ یوسف علیہ السلام ایسا ہے جس کو قرآن نے مسلسل بیان کیا، ورنہ ہر مقام کی مناسب تاریخی واقعہ کا کوئی ضروری جز ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو اول سے آخر تک دیکھیے تو اس میں سینکڑوں عبرت و موعظت کے مواقع اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے لیے اہم ہدایتیں ہیں۔ یہ ذیلی قصہ بھی بہت سی ہدایات اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی برات اور پاکی بالکل واضح ہو جانے کے باوجود عزیز مصر اور اس کی بیوی نے بدنامی کا چرچا ختم کرنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ در حقیقت یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی تکمیل تھی، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عصمت بچانا ایک سخت مشکل معاملہ تھا۔ حکمراں، ظالم اور جابر افراد یہی کیا کرتے ہیں، اپنے عیوب کی پردہ پوشی کے لیے اور باکردار افراد کے اخلاقی فتوحات کو چھپانے کے لیے ان کے ساتھ یہ حربہ اختیار کیا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو ساتھ میں 2 مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی، دوسرا باورچی تھا۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابن تعیم میں تفسیر نقل کیا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ مقدمہ زیر تحقیق تھا، اس لیے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق، رحمت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کو دلداری اور خبرگیری کرتے تھے۔ جو بیمار ہو گیا اس کی عادت اور خدمت کرتے، جس کو غمگین اور پریشان پایا اس کو تسلی دیتے، صبر کی تلقین اور رہائی کی امید سے اس کا دل تڑپڑاتے تھے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی آپ کی بزرگی کے معتقد ہو گئے۔ جیل کا افسر بھی متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا۔ یہ 2 قیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے، ایک روز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک و صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک یعنی شاہی ساقی نے تو یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں۔ دوسرے یعنی باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ درخواست کی کہ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر دریافت کی جاتی ہے، مگر وہ پیغمبرانہ انداز پر اس سوال کے جواب سے پہلے تبلیغ و دعوت ایمان کا کام شروع فرماتے ہیں، اور اصول دعوت کے ماتحت حکمت و دانش مندی سے کام لے کر سب سے پہلے ان لوگوں کے قلوب میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے اپنے اس معجزے کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے جو کھانا تمہارے گھروں سے یا کسی دوسرے جگہ سے آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ قسم کا کھانا اور کس قسم کا کھانا اور کیسا کتنا اور کس وقت آئے گا، وہ ٹھیک اسی طرح نکلتا ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ کوئی رمل جفر کا فن یا کہانت وغیرہ کا شعبہ نہیں ہے، بلکہ میرا رب بذریعہ وحی مجھے بتلا دیتا ہے، میں اس کی اطلاع دے دیتا ہوں، اور یہ ایک کھلا معجزہ تھا جو دلیل نبوت اور اعتماد کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد اول کفر کی برائی اور ملت کفر سے اپنی بیزاری بیان کی، پھر یہ بھی بتلا دیا کہ خاندان نبوت ہی کا ایک فرد اور انہی کی ملت حق کا پابند ہوں۔
میرے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق اور یعقوب ہیں۔ یہ خاندان شرافت بھی عادتاً انسان کا اعتماد پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بتلایا کہ ہمارے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی خدائی صفات میں شریک سمجھیں۔ پھر فرمایا کہ دین حق کی توفیق ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے سلامت فہم عطا فرما کر قبول حق ہمارے لیے آسان کر دیا، مگر بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر اور شکر نہیں کرتے۔ پھر انہی قیدیوں سے سوال کیا کہ اچھا تم ہی بتلاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو، یا یہ بہتر ہے یا یہ کہ صرف ایک اللہ کا بندہ بنے جس کا قہر و قوت سب پر غالب ہے۔ پھر بت پرستی کی برائی ایک دوسرے طریقے سے بتلائی کہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے کچھ بتوں کا اپنا پروردگار سمجھا ہوا ہے، یہ تو صرف نام ہی کے نام ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں، نہ ان میں ذاتی صفات اس قابل ہیں کہ ان کو کسی ادنا قوت و طاقت کا مالک سمجھا جائے، کیونکہ سب بے حس و حرکت ہیں۔ یہ بات تو آنکھوں سے مشاہدہ ہے۔ دوسرا راستہ اس کے معبود حق ہونے کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پرستش کے لیے احکام نازل فرمائے، تو اگر تو مشاہدہ ظاہر عقل ان کی خدائی کے تسلیم نہ کرے، مگر حکم خداوندی کی وجہ سے ہم اپنے مشاہدہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے، مگر یہاں وہ بھی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کی عبادت کے لیے کوئی حجت و دلیل نازل نہیں فرمائی، بلکہ اس نے یہی بتلایا ہے کہ حکم اور حکومت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں، اور حکم یہ دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی وہ دین قیم ہے جو میرے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام اپنی تبلیغ و دعوت کے بعد ان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا، پھر اپنی ملازمت پر بھی برقرار رہ کر بادشاہ کی شراب پلائے گا، دوسرے پر جرم ثابت ہو کر اس کو سولی دی جائے گی، جانور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا کریں گے۔ آیات مذکورہ سے بہت سے احکام و مسائل فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان میں غور کیجیے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ یوسف علیہ السلام جیل میں بھیجے گئے جو مجرموں و بدماشوں کی بستی ہوتی ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق حسن معاشرت کا معاملہ کیا، جس سے سب گرویدہ ہو گئے، جس سے معلوم ہو کہ مصلحین کے لیے لازم ہے کہ مجرموں خطا کاروں سے شفقت و ہمدردی کا معاملہ کر کے ان کو اپنے سے مانوس مربوط کریں، کسی قدم پر منافرت کا اظہار نہ ہونے دیں۔ دوسرا مسئلہ آیت کے جملے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ سے یہ معلوم ہو کہ تعبیر خواب ایسے ہی لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے جن کے نیک و صالح ہمدرد ہونے پر اعتماد ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہو کہ حق کی دعوت دینے والوں اور اصلاح خلق کی خدمت کرنے والوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے حسن اخلاق اور عملی علمی کمالات کے ذریعے خلق اللہ پر اپنا اعتماد قائم کریں، خواہ اس میں ان کو کچھ اپنے کمالات کا اظہار بھی کرنا پڑے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنا معجزہ بھی ذکر کیا اور اپنا خاندان نبوت کا ایک فرد ہونا بھی ظاہر کیا۔ چوتھا مسئلہ تبلیغ و ارشاد کا ایک اہم اصول یہ بتلایا گیا کہ داعی اور مصلح کا فرض ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اپنے وظیفے دعوت اور تبلیغ کو سب کاموں پر مقدم رکھے، کوئی اس کے پاس کسی کام کے لیے آئے اور وہ اپنے اصلی کام کو نہ بھولے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیدی تعبیر خواب دریافت کرنے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے بجائے تعبیر خواب کے جواب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان کو رشد ہدایت کا دعوت تحفہ عطا فرمایا۔ یہ نہ سمجھے کہ دعوت و تبلیغ کسی جلسہ، کسی ممبر، کسی اسٹیج ہی پر ہوا کرتی ہے، شخصی ملاقاتوں اور نجی مذاکروں کے ذریعے یہ کام اس سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ پانچواں مسئلہ بھی اسی ارشاد و اصلاح کے متعلق ہے کہ حکمت کے ساتھ وہ بات کہی جائے جو مخاطب کے دل نشین ہو سکے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ دکھلایا کہ مجھے کوئی کمال حاصل ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی کمال حاصل ہوا ہے، وہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے ملت کفر کو چھوڑ کر ملت اسلام کو اختیار کیا۔ پھر کفر و شرک کی خرابیاں دل نشین انداز میں بیان فرمائی۔ چھٹا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو معاملہ مخاطب کے لیے تکلیف دہ اور ناگوار ہو اس کا اظہار ضروری ہو، تو مخاطب کے سامنے جہاں تک ممکن ہو ایسے انداز میں ذکر کیا جائے کہ اس کو تکلیف کم سے کم پہنچے۔ الغرض سورہ یوسف موجودہ حالات میں ہم لوگوں کے لیے ہدایت رہنمائی، فوز و فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس پوری صورت میں یہ بتلایا گیا کہ صبر، ثبات اور دعوت و تبلیغ ایک مسلمان کی زندگی کا نصب العین اور ادیش ہوتا ہے، اس کے رگ و ریشے اور خون میں یہ چیز دوڑتی ہے۔ کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، کیسی بھی بلائیں آ جائیں، تمام موقع پر، تمام حالات میں مسلمان صبر کا دامن نہ چھوڑے اور ساتھ ہی ساتھ دعوت کا کام اختیار کرے۔ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں بھی اگر ہم غور کریں تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اور صحابہ کرام کے ابتدائی دور سے
مسلمانوں کے حالات کافی مماثل ہو چکے ہیں۔ مسلمان کوئی اچھا کام کریں، نیک کام کرتے ہیں تو اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حکمراں طبقہ اپنے ظلم، زیادتی، ناانصافی، انیائے، جارحیت اور استبداد کو چھپانے کے لیے اور اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں کو چھپانے کے لیے مزدوروں، مجبوروں، کسانوں، بھوکوں، بیماروں کے حقوق کی ادائیگی میں ہونے والی کھلم کھلا کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کو تختہ مشق بناتا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعات کو سامنے رکھیں اور دعوت کے کام کو ترجیحی طور پر اختیار کریں۔ اس وقت جو مواقع ہیں کام کرنے کے وہ یہ ہیں کہ اسپتالوں کے سامنے تڑپنے والے مریضوں کی مدد کی جائے، اسپتالوں میں موجود مریضوں کی مدد کی جائے، ان کے پریجنوں اور ان کے اٹینڈنس کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے اور بھرپور تعاون کیا جائے، اور اس انداز میں پھر دعوت بھی دی جائے اور دین کی بات ان تک پہنچائی جائے۔ اس موقع پر بہت سے لوگ جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ مشرکانہ رسوم اور اعمال بھی کر رہے ہیں، مرنے والی مشرک لاشوں کو مشرکانہ انداز میں تدفین اور جلانے کا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمان موجودہ حالات میں ایک داعی کی حیثیت سے کھڑے ہوں اور اٹھیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، شرک کی ذلت سے، شرک کی گڑھوں سے، شرک کے اندھار سے نکالنے کی کوشش کریں، نہ کہ موجودہ حالات میں شرک کی رسومات کو تقویت دینے کا باعث بنیں۔ اس لیے لاشوں کو جلانے کے لیے اور غیر اسلامی مشرکانہ رسوم ادا کرنے کے لیے کوئی بھی مسلمان نہ جائے۔ کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ ہیں کہ مریضوں کی مدد کی جائے، مریضوں کے اہل خانہ کی مدد کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، علاج معالجہ میں ان کے لیے اشیاء اور سامان کا انتظام کیا جائے، بندوبست کیا جائے۔ یہ کرنے کے کام ہے۔ اس میں بھی یاد رکھا جائے کہ بہت بڑی لاٹ کی شکل میں اور بہت بڑی مقدار کی شکل میں ادویہ اور آکسیجن اور دوسرے آلات، دوسرے اشیاء نہ فراہم کی جائیں، کیونکہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، دوائیں چوری ہو رہی ہیں، روٹیاں چوری ہو رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم لاٹ کی شکل میں بڑی مقدار میں حوالے کر دیں گے دوسرے لوگوں کے، تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں چوری ہو جائیں، بلیک ہو جائیں اور ضرورت مندوں تک نہ پہنچ سکیں۔ اس لیے مسلمان دینی تشخص، دینی وضاقتہ کے ساتھ اسپتالوں میں مریضوں کے پاس، مریضوں کے اہل خانہ کے پاس امدادی سامان لے کر کے پہنچیں اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر کے مختصر شکلوں میں، مختلف دفعات میں، مختلف مرتبوں میں، قسطوں میں امداد پہنچاتے رہیں اور امداد کے ساتھ دعوتی فریضہ ادا کرتے رہیں۔